بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ انسانی کی ایک ایسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت کہ جس کے حسن و جمال کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے اور جو بے انتہا کرشمات کی حامل تھی، ایسی دیوی جو کہ سیاہ و سفید کی مالک تھی، اور تاریخ انسانی کا ایک ایسا شخص جس کے اخلاق و کردار اور حسن و صورت کے چرچے پورے عرب کے اندر مشہور تھے، جس کے ہم پلہ نکاح کے لیے کوئی بھی عورت موزوں نہیں سمجھی جاتی تھی اور جو آنے والے حاجیوں کا خدمت گزار بھی تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ حسین و جمیل لڑکی اور باکردار لڑکا جس کا ذکر قرآن کریم میں لات اور عزیٰ کے نام سے آیا ہے، یہ دونوں کون تھے اور اہل عرب ان کی قسمیں کیوں کھایا کرتے تھے اور عرب کے لوگوں نے ان کی پوجا کب اور کیوں شروع کی تھی۔ تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ نجم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے معبود، کیا آپ نے لات اور عزیٰ کو بھی دیکھا ہے اور تیسرے منات گھٹیا کو بھی؟ پیارے ناظرین، لوگ بتوں کی پوجا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ کے دو بڑے بت تھے، ایک کا نام لات اور دوسرے کا نام عزیٰ تھا۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوشحالی، زرخیزی اور خوبصورتی دیتا ہے، جبکہ عزیٰ جسے کفار خدا کی بیٹی بھی کہتے تھے۔ کفار کا کہنا تھا کہ عزیٰ سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو بدلنا اور موسمی تبدیلیوں کا کام بھی عزیٰ کے سپرد ہے، اور بات بات پر لوگ لات اور عزیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے درمیان لات اور عزیٰ کی پاکیزگی اور اخلاق و کردار بہت زیادہ معصور تھا۔ پیارے ناظرین، کاہن لات اور عزیٰ کا نام لے کر خوب پیسے بناتے تھے۔ عرب کے اندر مشہور اور نیک سیرت آدمی جس کا نام لات تھا، جو کہ مکہ میں لوگ زیارات کے لیے آتے تھے، اس لیے آئے گئے مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے وہ ان کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ بہت ہی رحم دل انسان تھا اور ہر کسی کی مدد کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4859 میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل ہے کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گھولا کرتا تھا۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی یاد رکھیں، اسی زمانے میں عزیٰ نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ عزیٰ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اللہ کی بیٹی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان سے ملی تھی اور اس کے والدین کا کسی کو بھی علم نہ تھا۔ ناظرین محترم، جب وہ جوان ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لہٰذا جو کوئی مرد بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ ناظرین محترم، جب ان دونوں کے چرچے پورے عرب میں مشہور ہوئے تو مکہ اور طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کیوں نہ لات اور عزیٰ کی شادی کرا دی جائے۔ ناظرین محترم، پیر بائی میں مشاورات کے بعد ایسا ہی طے پایا، چنانچہ اس فیصلے کے مطابق لات اور عزیٰ کی شادی کروا دی گئی، جس کے بعد وہ اپنی شادی کی پہلی رات کے لیے کمرے میں گئے، لیکن اس کے بعد لوگوں کو آج تک کبھی بھی نہ مل سکے۔ لات کے چہرنے والے یہ کہتے رہے کہ لات اور عزیٰ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، جبکہ عزیٰ کو چاہنے والے یہ کہتے رہے چونکہ عزیٰ کو کبھی کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اس لیے اس کی اس پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس وقت سردار عمر بن لہی لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کے بڑے بڑے بت بنا دیے، اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا تو لوگ ان کے سامنے منتیں ماننے لگے، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ لوگ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کر کے ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ ناظرین محترم، جب ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لات پر طائف میں آباد قبیلہ بنو ثقیف حق رکھتا تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی انہیں میں بڑھتی تھی، اور عمر بن لہی نے بنی کنانا اور قریش سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں طائف میں لات کے پاس اور موسم گرما میں عزیٰ کے پاس رہتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں کی تعظیم کیا کرتے تھے اور ہر ایک کے لیے ایک حجرہ بنا دیا تھا۔ جس طرح کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجا جاتا تھا، اسی طرح ان دونوں کو بھی قربانی کے جانور بھیجے جاتے تھے۔
جن کو وہاں لے جا کر بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ ناظرین محترم، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا، جبکہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جس نے لات کا بت توڑ کر وہاں مسجد طائف بنا دی۔ اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو امام علامہ علوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی میں اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو وطن نخلہ کی جانب بھیجا اور کہ وہاں پر جائیں اور عزا نامی بت کو توڑ کر آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے وہاں پر پہنچے۔ آپ نے وہاں پر ایک درخت اور حجرہ پایا۔ چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے درخت کو کاٹ ڈالا اور حجرہ توڑ پھوڑ ڈالا، اسی کو عزا سمجھا۔ چنانچہ جب آپ یہ سب کر کے واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، عزا کا بت اسی طرح سے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے اور برابر چکنے رہے۔ ناظرین محترم، جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے عزا عزا، کہ یک یک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام اور کالی کلہوٹی عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن بھی تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف تلوار لے کر بڑھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے اور اس سارے معاملے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہی عورت عزا تھی جو بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کروایا کرتی تھی۔ پیارے ناظرین، اس طرح مشرکین مکہ کے دو بڑے بتوں کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور مکہ جیسی سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں کی نجاست سے پاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ آج کے اس دور میں جو کوئی بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں ان کو ہدایت دے اور ایمان کی روشنی سے نوازے، آمین۔